عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم تلاوت قرآن مجید جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا اس کی مشق کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مشق کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ جی میرے ساتھ پڑھیے، ربی زدنی علما۔ اس کا کیا مطلب ہے کلاس؟ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہمیشہ پڑھا کریں۔ جب بھی اپنا کوئی لیسن شروع کریں تو یہ جو ہے وہ دعا جو ہے علم میں اضافے کی لازمی آپ نے پڑھنی ہے۔ چلیں جی اسٹوڈینٹس، ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کے پاس سوال نمبر 1 ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے الف، تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہاں پر 4 آپشن ہیں، الف، بے، جیم اور دال۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ان آپشن کو پڑھنا ہے۔ ان آپشنز کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ہے اللہ اکبر، دوسرا ہے استغفر اللہ، تیسرا ہے تعوذ اور تسمیہ، اور چوتھا ہے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تعوذ اور تسمیہ سے کیا مراد ہے۔ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا جیم۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس الف پارٹ ہے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جیم والا جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور ہم اس کے اوپر ایسے کر کے ٹک لگائیں گے۔ اب دیکھیں، اس کے بعد بے پارٹ ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب ہے زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب جو ہے وہ کون سی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید باقی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ ساری جو ہیں آسمانی کتابیں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ اس میں کون سا آپشن ہمارا ٹھیک ہوگا۔ تو آپشن نمبر دال جو ہے وہ قرآن مجید ہمارا ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، کون سی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے؟ زبور، تورات، انجیل اور آخری ہے ہمارے پاس قرآن مجید۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ
قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید کے اوپر آپ ٹک مارک کریں گے ایسے کر کے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں دال حصے کی طرف. قرآن مجید رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے. یہاں پر بھی ہمارے پاس 4 آپشن ہیں. نمبر 1 ساری دنیا کے لیے, خاص زمانے کے لیے, خاص قوم کے لیے, یا پھر خاص علاقے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کا آپشن 1 جو ہے وہ ٹک ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دال کے پاس بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کا پارٹ آئے گا, یعنی کہ ہے آپشن آ رہا ہے. اوکے جی کلاس, یہ دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا نمبر 1 شب قدر میں, نمبر 2 شب معراج میں, شب عاشورہ میں, اور یا پھر شب بارات میں. تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کب نازل کیا گیا. تو اس کا الف پارٹ ٹھیک ہوگا, جس کا آپشن ہے شب قدر میں. ٹھیک ہے, سب شب قدر کے اوپر ٹک مارک کریں گے. یہ آپ کا جو ہے وہ پیج نمبر 29 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ سب نے کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم پیج نمبر 30 کی طرف چلتے ہیں. کیا ہے, اوکے دیکھیں اسٹوڈینٹس, پیج نمبر 30 ہے آپ کی بک کا, اور ہمارا سیکنڈ کوسچن ہے خالی جگہ پر کریں. یعنی کہ آپ کو یہاں پر خالی جگہ نظر آ رہی ہیں. کتنی خالی جگہ؟ 5 خالی جگہ ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ نے فل کرنی ہے. دیکھیں نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ڈیش کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ خالی جگہ؟ یہ ہماری تلاوت آداب سے لی گئی. پیارے بچوں, یہ ہماری خالی جگہ نمبر 1 جو ہے وہ جو تلاوت کرنے کے آداب ہیں ان میں سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مینشن ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ بالکل ٹھیک, وضو کر لینا چاہیے. یہاں پر آپ وضو لکھیں گے, واو, زواد اور واو. ٹھیک ہے, واو آپ الگ سے لکھیں گے اور زواد اور واو کو آپ جوڑ کر لکھیں گے. زواد کی پہلی آدھی شکل بنائیں گے اور اس کے ساتھ آپ واو کو پورا لکھ لیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ وضو کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں نمبر 2 ہے جی ہمارے پاس تلاوت قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ ڈیش کر کرنی چاہیے. اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ہم نے درست تلفظ کا خیال رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہے. کیا چیز؟ قرآن پاک کی تلاوت. ٹھے ہے اور رے, ٹھہر آپ نے 2 چشمی ہے سے ٹھے ہے. ٹھیک ہے, ٹھے ہے میں 2 چشمی ہے آتی ہے اور ہے اور رے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے 2 دفعہ یہ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے, 2 دفعہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر جیم ہے تلاوت کے دوران ڈیش کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو کیا لکھیں گے ہم؟ ادھر ادھر. ٹھیک ہے, ہم کو میں ڈکٹیٹ اس لیے کروا رہی ہوں کیونکہ آپ کو لکھنا آئے. ٹھیک ہے, الف کے نیچے زیر, دال 2 چشمی ہے اور رے, ادھر الف کے اوپر پیش, دال اور ہے اور رے, ادھر ادھر. ٹھیک ہے, بس اس میں ایک ہی فرق ہے کہ الف کے نیچے زیر آئے گی ادھر میں اور ادھر میں الف کے اوپر پیش آئے گی. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہاں پر لکھنا ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نمبر ہے دال. جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور ڈیش سے تلاوت سنیں. ٹھیک ہے, ایک ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ ساتھ ہمیں جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
बिल्कुल ठीक। क्या करना चाहिए? तवज्जो के साथ हमें कुरान मजीद को सुनना भी चाहिए। ठीक है, तवज्जो, ते यानी कि 2 नुक्तों वाली जो ते होगी वो वाओ, जीम और हे, तवज्जो। ठीक है, आगे देखें, हे पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है। कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर डैश नेकियां मिलती हैं। अब वो एक हर्फ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर, एक हर्फ कौन सा होता है? जिस तरह अलिफ है ये हर्फ है, लाम है ये हर्फ है, और मीम। ठीक है, ये 3 हर्फ मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। ठीक है, तो एक हर्फ की बात हो रही है यहाँ पर कि एक हर्फ पढ़ने पर हमें 10 नेकियां मिलती हैं। तो इस तरह से एक लफ्ज़ अगर 3 हरूफ से मिलकर बनता है तो उस तरह से हमें 30 नेकियां मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी खाली जगह कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि सवाल नंबर 3 है। ठीक है, और क्या ऊपर लिखा हुआ है? मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। ठीक है, अब इसके हमने मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं, इसके ज़्यादा लंबे तफसीलन जवाबात जो है हमने नहीं देने। ठीक है, मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगी, आप अपनी कॉपी पेंसिल खोल लें ताकि आप यहाँ पर लिख सकें इन सवालात के जवाबात। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ़ लिखें। ठीक है, मुख्तसर तारफ़ हमने लिखना है किसका? कुरान मजीद का। सबसे पहले आपने लिखना है जवाब, और उसके साथ ही आपने हेडिंग देनी है कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपने, अच्छा, कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ़ जो आप जवाब में लिखेंगे वो आपने मार्कर के साथ लिखना है, ब्लू मार्कर के साथ, और नेक्स्ट लाइन से आपने स्टार्ट इस तरह से करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ़ लिखकर अगली लाइन से नंबर 1 पर हम लिखेंगे, या पैराग्राफ राइटिंग में भी हम लिख सकते हैं। नंबर 1 लिखने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। ठीक है, लिखें आप, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुई। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। ठीक है, ये लिखेंगे आप। उसके बाद कुरान मजीद की ज़ुबान अरबी है और कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। ये आप सवाल नंबर 1 का जवाब लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था? कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुई। कि तकरीबन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 23 पूरे साल 23 और उसमें कुछ और भी दिन और टाइम जो है वो शामिल था। ठीक है, इसलिए तकरीबन 23 साल कहा जाता है। कुरान मजीद जो है उसकी ज़ुबान अरबी है, ये हम देखेंगे, और कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। ठीक है, अब हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये देखें, आपके सामने लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम। ठीक है, पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा और मीम तीसरा। इसका मतलब ये है कि ये 3 हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बना है। तो उन्होंने पूछा है कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम, यहाँ पर 3 हो गए हैं। ठीक है, पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? तो हमने बताना है जवाब में कि अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां मिलती हैं। 30 नहीं लिखेंगे, ये मैं 30 इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए।
کہ 30 کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش میں 30، ٹھیک ہے، اور تے یہ اور سین 30، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جیم یعنی کہ نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اب یہاں پر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ بتانا ہے۔ تو پیارے بچوں، حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ حدیث کا ترجمہ بتائیں قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں۔ تو کلاس، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن پاک کا ایک حصہ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ویران گھر کی مانند ہے، ٹھیک ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ یعنی کہ ہر شخص کو قرآن مجید کی کا بے شک تھوڑا بہت حصہ ہی ہو لیکن اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حصہ بھی نہیں یاد کرے گا اس کا دل جو ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اب آگے دیکھیں نمبر دال، ہم پر قرآن مجید کے کون سے حقوق ہیں؟ یعنی کہ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس پر ہمارا کیا کیا حق ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم قرآن مجید کو روزانہ بلا ناغہ جو ہے وہ پڑھیں، بغیر جو ہے وہ درمیان میں گیپ کیے ہمیں قرآن مجید کو روز پڑھنا چاہیے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر قرآن مجید کی جو تلاوت کے دوران جو ہے وہ ہمیں اس کی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے اور توجہ سے تلاوت سننی چاہیے، اور ادھر ادھر کی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پر قرآن مجید کے حقوق ہیں جو ہمیں ہر حال میں پورے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ چلیں کلاس آگے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4، تفصیلی جواب لکھیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں تفصیلی جواب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یعنی کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بتانا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت و فضیلت بیان کریں، یعنی کہ قرآن مجید کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور فضیلت اس کی کیا ہے، ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت اس لیے سب سے زیادہ ہے کیونکہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ایک لفظ سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ حرف جو ہے وہ بہت سارے ایک لفظ ہے جو بہت سارے حروف پر مشتمل ہے، حروف سے مل کر بنا ہوا ہے، تو اسی حساب سے ہمیں جو ہے وہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی فضیلت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا کوئی سا بھی حصہ، بے شک وہ سورہ کوثر ہی کیوں نہیں ہو، سورہ اخلاص ہی، سورہ فاتحہ ہی کیوں نہیں ہو، اس کو ضرور یاد کرنا چاہیے اور بار بار اس کا جو ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ قرآن مجید کا کوئی سا بھی حصہ یاد نہیں ہے تو اس کا دل جو ہے وہ ایک ویران گھر کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اس کا دل جو ہے وہ ویران ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو جو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ جو ہے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو قرآن مجید اس کی جو ہے وہ سفارش کرے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ مجھے اس قدر جو ہے وہ محبت کے ساتھ اور تکمیل کے ساتھ عملی نمونے کے طور پر مجھے لے کر پڑھتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی ہمیں عمل لازمی کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہیں وہ بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے وہ بات کر رہا ہے کہ سوال نمبر 2 میں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے کوئی سے 5 آداب تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے
قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں بات کرنی ہے کہ تلاوت کے کوئی سے 5 آداب کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا ادب ہے کلاس وہ قرآن مجید کی تلاوت کا، وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں وہاں پر بیٹھ کے وہ جگہ اور ہم خود جو ہے وہ پاک صاف ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ کا اور خود کا، اس شخص کا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے سب سے اہم کام وضو کر لینا چاہیے، یہ اس کا دوسرا ادب ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ تلاوت کے دوران جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی، جب قرآن مجید، اگر یہ بھی قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں کہ جب کوئی دوسرا شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو ہمیں جو ہے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سننا چاہیے، اس کی تلاوت کو، جو قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھتے وقت جو ہے ہمیں توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کو سننا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ انسان کا خود کا پاک صاف ہونا اور جگہ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 3 جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4 جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمیں ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور درست تلفظ کے ساتھ۔ اور نمبر 5، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، بالکل ٹھیک، خاموشی کے ساتھ اور توجہ سے اس تلاوت کو سنیں۔ اچھا جی کلاس، آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب پر ایک وائٹ چارٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر خوشخطی کے ساتھ آپ نے تلاوت قرآن مجید کے جو آداب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لکھنا ہے۔ بے شک آپ 5 ہی لکھ لیں اور اپنی کمرہ جماعت میں جو ہے وہ ان کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ کا آپ نے اپنا چارٹ بنانا ہے جس میں آپ نے مثال کے طور پر پورے ہفتے کے نام لکھنے ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ٹھیک ہے۔ اور جس دن آپ نے قرآن پڑھا ہے آپ اس باکس کے اندر ٹک مارک کریں گے۔ اس طرح سے آپ کا پورا ایک اسکیجول بن جائے گا کہ آپ نے قرآن مجید روز پڑھا ہے یا بیچ میں آپ نے کوئی گیپ بھی کیا۔ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ نے آگے جو ہے وہ دوسرے دن نہیں پڑھا کسی بھی وجہ سے تو آپ نے کراس کر دینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے پورے ہفتے کا جو ہے اپنا اسکیجول بنا کر، ٹھیک ہے، اپنے والدین کو بھی دکھا سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو بھی اور اپنے استاد کو بھی دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو ہے یہ لازمی کام کرنا ہے تاکہ آپ کی عادت بنے اور آپ روزانہ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں کہ آپ نے قرآن مجید کا جو پیغام ہے اور اس کے فضائل کے بارے میں بھی جان لیا ہے آپ نے کہ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے، کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسی زندگی گزاریں جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی، ٹھیک ہے۔ اب کیسی آخرت کی زندگی ہوگی کامیاب، جب ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اس کو بخوبی سر انجام دیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اوکے جی کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور یہ لیکچر، اس کی جو ہے وہ لیکچر تلاوت قرآن مجید سنیں گے اور اس کی ایکسرسائز بھی لازمی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنی ایکسرسائز کو خود سولو کریں گے۔ ڈکٹیٹ میں نے اس لیے کروایا تاکہ آپ کو خود لکھنا آئے۔ چلیں جی کلاس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، اللہ حافظ۔